بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 15 مارچ 2023 بروز بدھ کو جامعہ عربیہ دارالعلوم نعمانیہ صالحیہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ اسماعیل خان کے جید علماء کرام کا اجلاس شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں ماشاءاللہ ضلع بھر کے تمام جید علماء کرام تشریف فرما ہے، خصوصاً حضرت مولانا غلام فرید دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاضی عبدالحلیم دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا اللہ بخش دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاری اعجاز احمد فاروقی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت قاری محمد عرفان دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا قاری فلک شیر دامت برکاتہم العالیہ، مولانا عزیز الرحمان دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا اسلم معاویہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاری احسان اللہ احسان دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا حامد اللہ عمر دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت قاری خالد گنگوئی صاحب اور حضرت حافظ عبد المجید دامت برکاتہم، مولانا قاری خرم ندیم صاحب سمیت جملہ علماء کرام یہاں حاضر ہیں۔ ان حضرات نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں آج کے اجلاس کا اعلامیہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بزنس ہیلپ ٹوگیدر کی جو تنظیم ہے، اس پر ہمارے ملک پاکستان کے جید دارالافتاء نے باقاعدہ تردیدی فتویٰ جاری فرما دیا ہے، اور یہ تردیدی فتویٰ آپ کی خدمت میں موجود ہے، باقاعدہ اس کو منشن کر دیا جائے گا۔ یہ فتویٰ یہاں سے بھی دارالشیبانی للتحقیق والافتاء پہاڑپور سے بھی آ گیا ہے، اور اسی طرح دارالعلوم سعدیہ میاں والی خانقاہ سراجیہ سے بھی آ گیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی مطیع اللہ دامت برکاتہم العالیہ ڈیرہ اسماعیل خان کے مفتی صاحب ہیں، ان کی طرف سے بھی، باقی علماء کرام کی طرف سے بھی، دارالعلوم نعمانیہ صالحیہ میں جملہ علماء کرام نے آج اس فتوے کی تائید کر دی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت قاری خالد گنگوئی صاحب نے اس فتوے کو حاصل کیا ہے، اور وہ اس فتوے کے مستفتی ہیں۔ اس فتوے کے مطابق اس تنظیم کے ساتھ شامل ہونا، اس تنظیم کے ساتھ تعاون کرنا، اس تنظیم کے ساتھ اپنا حصہ ملا کر کاروبار میں آنا، یا اس تنظیم کے کسی پروگرام میں، چاہے اس پروگرام کے حوالے سے کوئی دینی ہو، دنیاوی ہو، محفل نعت کے حوالے سے ہو، محفل حمد کے حوالے سے ہو، محفل قرات کے حوالے سے ہو، جو یہ تنظیم کر رہی ہے، جو قرآن دازی، جو حفاظ علماء، ان کی علماء نے اس پر رد فرمایا ہے کہ اس میں شریک نہ ہو۔ جملہ علماء کرام ہم ان کے ہر قسم کے پروگرام، قول و فعل، جلسہ، جلوس، محفل سے اپنے آپ کی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ جملہ علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ سب علماء کرام ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ اس کی تردید کا اعلان فرما رہے ہیں، اور یہ ریٹن شکل میں انشاءاللہ تعالی یہاں دے دیا جائے گا۔ ہم اپنے پورے ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام عوام کو اس بات پہ متنبہ کرتے ہوئے کہیں گے، اگر کوئی شامل نہیں تھا تو اللہ اس کا بھلا کرے، اور اگر کوئی لا علمی میں شامل ہو گیا ہے تو اس سے واپس ہٹ جائے۔ خصوصاً ہمارے مولانا قاری خرم صاحب اور حضرت مولانا قاری خالد گنگوئی صاحب، یہ حضرات لا علمی میں وہاں چلے گئے تھے۔ ان حضرات نے ہمیں یہاں آج بتایا کہ ان میں تردیدی بیان بھی جاری فرمانا ہے، یہ حضرات بھی بات فرمائیں گے۔ ابھی جیسے فرمایا حضرت مفتی عبدالواحد صاحب نے، مکمل طور پر میں سارے علماء کرام کی موجودگی میں اس کی تائید کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ گویوں کی طرز پر جو نعت خوانی کی جاتی ہے، ان کو مساجد میں نعت خوانی کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ یہ مسجد کی توہین ہے، بے ادبی ہے، اور سیدنا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کے ساتھ غداری اور بغاوت ہے۔ یہ گویوں کے طرز پر، اور یہ جو عام لفنگے ان کی طرز پر یہ نعت رسول پڑھنا، یہ بے ادبی ہے، اور ان کو جو ہے بالکل منع کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ نعت کو عنوان بنا کر کے جوا، سود اور بدماشی کو فروغ دے رہے ہیں، اس پر خصوصی پابندی ہے، اور میں تمام ائمہ اور علماء سے کہوں گا کہ ان سے بچ جائے اور ہٹ جائے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرپال کا بھی رکھا، جو پرپال کا، اور انہوں نے جو پرپال کے نام پر جو کاروبار کیے اور لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے برباد کیے، حکومت کو چاہیے کہ ان پر پکڑ کرے۔ کیوں حکومت خاموش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے
تقریباً ترجمانی ہی کر دی ہے اس پورے اجلاس کی، اور جید علماء کرام ہمارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے جو اس وقت جمع ہیں، نماز مغرب کے بعد سے لے کر اب تک یہاں پر موجود ہیں، اور جو متفقہ طور پر جو فیصلہ ہوا ہے وہ ترجمانی کرتے ہوئے تمام کی طرف سے مفتی صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا، سارے علماء کرام اسی کی تائید کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب نے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف علی صاحب زیدہ مجدوں نے جو کچھ کہا ہے ہم مکمل طور پر اس کی تائید کرتے ہیں، اور یہ ان کا پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ پہلے مزاربت کے نام پر 350 ارب کا انہوں نے فراڈ کیا، پھر چینل کمپنی تھی، پھر جو ہے نا پرپال تھی، اب یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں بھی انہوں نے حاضر ہونا ہے، یہ طریقہ چھوڑ دیں اور لوگوں کو جو ہے نا لوٹنا چھوڑ دیں، خدا کا خوف کریں، توبہ کریں، ورنہ اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کوئی نہیں بچ سکے گا۔ تو بہرحال ہم مکمل طور پر ان کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، جو علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے 100% ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسٹرکٹ تنظیم سنت و جماعت کی طرف سے جو ابھی اعلامیہ جاری ہوا ہے مفتی صاحب نے کیا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور ان لوگوں کو فوراً میں تو گورنمنٹ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ پہلے کئی ارب روپیہ پرپال لے گئی ہے، پھر بی فار یو لے گئی ہے، پھر مزاربہ کے نام پر پاکستان کو لوٹا گیا ہے، اب یہ چوتھی 5ویں جگہ پر لوٹنے کے لیے یہ سازش ہو رہی ہے، اور ان پر پابندی لگائی جائے، اور یہ اس کی لبادے میں الحمدللہ سے وہ یہ لبادہ اوڑھ کر یہ پیچھے سے وہی پرپال والے لوگ ہیں، اور ان پر فوراً پابندی، میں اس کی تائید کرتا ہوں اس فتوے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اکابر علماء اکرام جناب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا اشرف علی صاحب، جملہ علماء اکرام نے جو بات کی ہے ہم من و ان اس پر چلنے کے لیے تیار ہیں، جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا۔ اور دوسری بات، بزنس ہیلپ ٹوگیدر جو بھی تنظیم ہے جس کے تحت محفل حمد و نعت ہو رہی ہے یہ 18 تاریخ کو، تو اسی کے حوالے سے ہم نے ٹائم لیا تھا حضرت پیر و مرشد خواجہ عزیز احمد صاحب کا، تو ہماری خانقاہ سراجیہ الحمدللہ آج تک کسی غیر شرعی پروگرام میں، غیر شرعی کام میں نہیں گئی، نہ ہمارے بزرگ گئے، تو فلہذا ہمارے بزرگ حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب اس میں تشریف نہیں لا رہے اور وہ نہیں آئیں گے، ان سے رابطہ ہو چکا ہے۔ باقی جملہ علماء کرام نے جو کہا ہے ہم اس پر تیار ہیں، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون ترتیب نہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے لا علمی کی بنا پر یہ جو محفل حمد و نعت ہو رہی ہے 18 مارچ کو، اس میں شرکت کا اعلان کیا تھا، میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ لا علمی کی بنا پر تھا۔ ہمارے جتنے بھی علماء کرام یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری اعجاز فاروقی، امیر DIY ڈیرہ سٹی۔ میں اپنے تمام اکابر علماء کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اہم مذہبی دینی ایشو پر اکٹھے ہو کر اتفاق رائے کا ثبوت دیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ہمیشہ الحمدللہ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ آج بھی ڈیرہ کی عوام اور بالخصوص مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک حرام کام، ناجائز کام، جوا جو تھا، سرے بازی تھی، سود تھا، اس کے مسائل کو آگے لا کر شرعی نقطہ نظر بیان کر کے عوام کو آگاہ کر دیا ہے، اور الحمدللہ جو ساتھی اس میں منسلک نہیں ہوئے اللہ نے ان کو بچا لیا ہے، اور جو ساتھی غفلت میں، لا علمی میں اس میں شامل ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ ان علماء کا ساتھ دیتے ہوئے، علماء کی بات مانتے ہوئے ان سے برات کا اعلان کریں، اور ہم مکمل طور پر علماء کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ۔ حامد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج حمد و نعت کے نام پر غزل اور فریب یہ کیا جا رہا ہے، یہ اصل میں جوئے اور لاٹری کی ایک شکل ہے، اور باقی دھوکہ اور فراڈ بھی اس کے ساتھ ہے، اور علماء بحمدللہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اس پر متفق ہو چکے ہیں، اور فتاوے بھی مفتیان کرام سے جاری ہو چکے ہیں کہ یہ ایک غیر شرعی اور ایک حرام کام ہے۔ تو میں
ان تمام فتاوے کی اور علماء کرام کی تائید کرتا ہوں، اور ایک یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ حلت اور حرمت کے بارے میں ہے، کسی شخص یا کسی جماعت کے بارے میں یہ نہیں ہے، تو لہذا حلال اور حرام کو سمجھتے ہوئے بحیثیت مسلمان کے ہم اس سے برات کا جو ہے اعلان کرتے ہیں، اور جو لوگ لا علمی میں اس میں شامل ہو چکے ہیں تو وہ توبہ طائب ہو کر اس سے علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ یہ غیر شرعی اور حرام کا کاروبار ہے۔ جس طرح پہلے لوگوں کے اربوں اور لاکھوں روپے ڈوب چکے ہیں، تو اس میں بھی یہی دھوکہ اور فراڈ ہوگا۔ حکومت وقتیہ کو چاہیے کہ اس پر پابندی عائد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علماء کرام نے جو متفقہ فیصلہ فرمایا، ہم تو اپنے بڑوں کا حکم ماننے والے ہیں۔ ہمارے استاد جی نے جو فیصلہ فرمایا، پہلے بھی ہم استاد جی کے ساتھ تھے اور آئندہ بھی انشاءاللہ استاد جی کا جو بھی حکم ہوگا، استاد جی جب بھی ہمیں آواز دیں گے انشاءاللہ استاد جی کے حکم پر ہم لبیک کہیں گے، اور ہم اپنے بڑوں کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ رہیں گے، اور بڑوں کے اس فیصلہ کی ہم تائید کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں انشاءاللہ تعالی ہر حال میں علماء کے ساتھ تعاون اور ان کے ساتھ رہنا، جو شرعی مسئلہ ہوگا، شرعی مسئلے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہر صورت میں علماء کے ساتھ رہیں گے اور ان کی دعائیں لیتے رہیں گے، اور ان کا سایہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جیسے کہ ہمارے اکابر یہاں آج الحمدللہ جمع ہوئے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اسی قسم کے نظم و ضبط کے ساتھ ہمیں اپنے بڑوں کی سرپرستی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور حلقہ دروس اپنے امیر محترم حضرت مولانا قاری محمد طارق صاحب کی طرف سے اپنے جملہ ساتھیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی جدید فضلاء کرام ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے مراکز کے ساتھ مضبوط ہو جائیں، مربوط ہو جائیں، اپنے بڑوں کے ساتھ انشاءاللہ اگر ہم وابستہ و پیوستہ رہیں گے تو اس قسم کے فتن کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور بالخصوص یہ بھی گزارش کریں گے کہ جتنے بھی پورے ڈی خان کے اندر پروگرام ہوں، چاہے وہ ہمارے ختمات قرآن کے ہوں یا بنین بنات کے وہ دور حدیث کے ختمات کے پروگرام ہوں، ان تمام میں کسی بھی امی قسم کے آدمیوں کی سرپرستی کے اندر ہم یہ کام نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اپنے بڑوں سے مشاورت کے ساتھ کسی بھی مہمان کو بلانا ہو باہر سے تو بڑوں سے مشورہ کریں کہ یہ مہمان بلانے چاہیے یا نہیں۔ اور نعت خوانی کے حوالے سے بھی جو ہمارے اکابر نے بتلایا ہے، نعت خوانی اس انداز میں ہونی چاہیے کہ اس کے اندر اس قسم کے خرافات، بالخصوص یہ 4 5 6 سال کے تسلسل کے ساتھ مخصوص طبقہ اپنے معاشی مراعات حاصل کرنے کے لیے نعت خوانی کو بطور ایک سیڑھی کے استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے بھی محفل حمد و نعت وہ پرپال کی ترویج اور اشاعت کے لیے تھی، اب محفل حمد و نعت یہ نئی جو اب بی ایچ ٹی فیملی وغیرہ یہ پروگرام شروع ہوا ہے، تو اس حوالے سے ہم اس کی مکمل طور پہ تردید بھی کرتے ہیں، اور ڈیرے کی عوام سے بھرپور اور تمام علماء کرام سے بھی بھرپور اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ حق نواز پارک میں ہونے والی 18 مارچ کی اس تقریب کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا۔ جو تنظیم جو بنی ہے یہ غیر شرعی تنظیم ہے، انہیں چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ انہوں نے غلط کام کیا جو کیا ہے، انہوں نے جو ہے لاٹری ہے، جو جس نام پر انہوں نے یہ کام کیا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ میں سب علماء سے تائید کرتا ہوں، اور اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کو ایسے کام کرنے کی توفیق نہ دے۔ بندہ قاری خلیل احمد سراج، خادم جامعہ خیر علوم ڈیرہ اسماعیل خان، تو آج شام بروز بدھ تاریخ 15 مارچ جامعہ نعمانیہ میں جو علماء ڈیرہ اسماعیل خان جو میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے، اس میٹنگ کے اندر علماء نے جو کچھ بھی بیان فرمایا، یہ علماء حقہ کی میٹنگ تھی، اور یہ سب کے سب حضرات علماء متفقہ طور پر اللہ کی رضا کے لیے میٹنگ میں جو فیصلے کیے گئے ہیں
ان تمام فیصلوں پر بندہ تائید اور تصدیق کرتے ہوئے بفضل اللہ تعالی پہلے تو اس پروگرام میں حاضری بھی نہیں ہو سکتی، نہ میں جاؤں گا، اور اپنے احباب سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ اس قسم کے پھر پروگرام میں حاضری نہ ہو تو بہت بہتر اور خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ 18 مارچ جو 18 مارچ 2000 ہفتہ 2023 مقام حق نواز پارک میں، تو بندہ اس کی جمعہ کے تقریر میں بھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی بات بھی کرے گا۔ وآخر دعوانا